السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شروع کی جو تختیاں میں نے پڑھی تھی، ان کی ویڈیو بنائی تھی، وہ زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پائی۔ اس وقت مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں تھا، اس نے زیادہ رینک نہیں کیا، اس کو زیادہ لوگوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو چونکہ ہم انہی تختیوں کے آگے جا کے مشق کر رہے ہیں، تو سوچا کہ شاید کہ کچھ لوگوں کو وہ سمجھ نہ آ رہا ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ شروع سے جو یہ آسان تختیاں ان کی تھوڑی تھوڑی سی دوبارہ سے مشق کرا لی جائے، ایک دفعہ ان کو دوبارہ سے پڑھ لیا جائے تاکہ جن کو نہیں سمجھ آ رہی ان کو سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حرکت غیر مدہ۔ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تختی نمبر 4 حرکات۔ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جس حرف پر زبر زیر پیش حرف ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ اب میں ان کو آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے جلدی سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بغیر کھینچے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ ایک بات اور ادھر واضح کر دوں، الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر لکھا بھی ہوا دیکھیں، جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں، اور الف وہی ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو۔ عین کو اور ح کا ایک ہی مخرج ہے، یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ح اور ہا میں بھی فرق ہونا چاہیے، اور عین اور حمزہ میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ اگر ان میں فرق واضح نہ کیا ہم نے تو اس کا معنی بدل جائے گا، اور معنی تو بعض دفعہ کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے، جو کہ بہت گناہ والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ عین ہی پڑھنا، عین۔ اگر کسی کا عین نہیں نکلتا وہ اس کو بار بار پڑھے، اس کی مشق کرے، اس کو نکالنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے، اگر نہ نکلے تو وہ معذوری کے احکام میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے کوشش کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں وہ معذوری کے احکام کی وجہ سے۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی، خا خی خو۔ اور یہ حلق کے اینڈ والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ادنا حلق، ٹھیک ہے؟ اینڈ والے حصے سے یہ ادا ہوتے ہیں، یہ بھی حلق سے ہی ادا ہوتے ہیں، اور یہ پر حروف ہیں، ان کو موٹا کرنے کو پڑیں گے۔ غا غی غو یعنی کہ پر کر کے، پر یعنی موٹا، اور یہ پڑھتے وقت تھوڑی سی منہ گلائی میں آئے گا۔ خا خی خو، خا خی خو۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو پڑھتے وقت گلے میں تالو کا ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، وہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ان دونوں میں فرق نہیں واضح ہوگا۔ قا قی قو۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ یہ حلق کے یہ اندر گلے سے ادا ہوگا اور یہ اوپر سے ہوگا، یہ موٹا قاف ہے، یہ باریک کاف ہے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو۔ یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو۔ ضاد زبر غا، ضاد زیر غی، ضاد پیش غو، ضا صی صو۔ صا پر حروف ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، اس کو بھی اس کی ادائیگی بھی صحیح کرنی ہے، پر یعنی موٹا۔ لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ زبر کی حالت میں را پر پڑھی جائے گی، زیر کی حالت میں باریک پڑھی جائے گی، اور پیش کی حالت میں بھی پر پڑھی جائے گی، پر یعنی موٹی۔ را ری رو، رو بھی پر، را بھی پر، لیکن زیر والی را باریک۔ را ری رو۔ طا زبر طا، طا زیر طوی، طا پیش طو، طا طوی طو۔
دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، صاد زبر صاد زیر سوی، صاد پیش سوی سو، سین زبر سین زیر سی، سین پیش سا سو، زا زبر زا زیر زی، زا پیش زو، زا میں سٹی وہ آواز سختی کی آنی چاہیے، زو، زوا زبر زوا زیر زوئی، زوا پیش زوا پر حروف ہے، اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، نرمی سے اور پر پڑھیں گے، زوا زو، دال زبر دال زیر دی، دال پیش دو، دو، اب دال کو نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دال میں سختی کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل نرمی سے پڑھیں گے، اور اس کو سا کا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے، دال کو پڑھتے وقت بھی زبان جو ہے وہ سامنے والے دانت کے کنارے کے ساتھ لگائیں گے، زبان کا جو سیرہ ہے، اور سا کو پڑھتے وقت بھی سامنے والے دانتوں کے ساتھ زبان کا سیرہ لگا کے اس کو نرمی سے بغیر سیٹی کی اور سختی کی آواز نکالے ہوئے پڑھیں گے، دی دو، سا زبر سا زیر سی، سا پیش سا سی سو، اب اس میں آپ نے دیکھا سیٹی کی آواز نہیں نکلی، لیکن سین پڑھتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، سا سین ایسے سین پڑھا جاتا ہے، اس کو سا پڑھنا ہے، سا، فا زبر فا زیر فی، فا پیش فا فی فو، واو زبر واو زیر وی، واو پیش وی وو، اب واو پڑھتے وقت جو ہے منہ گول کرنا، آپ نے ہونٹوں کو آپس میں نہیں ملانا، اس کو پڑھتے وقت منہ کو گلائی میں رکھنا ہے، وی وو، با زبر با زیر بی، با پیش با بی بو، اب با ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہوتا ہے، میم جو ہوتا ہے ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے، میم زبر میم زیر می، میم پیش می مو، ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے، فا کا با کا واو کا، یہ جو ہے نا یہ تقریباً ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ملتے جلتے حروف ساتھ ساتھ لکھے ہیں تاکہ آپ کو فرق بھی واضح جو ہے وہ بتا دیا جائے۔ اچھا جی، آگے آ رہی ہے تختی نمبر 5، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کے کہتے ہیں، تنوین کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ کیا ہے جی؟ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے، تنوین کے بعد اگر حمزہ عین ہا غین خا لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو غنہ ہوگا۔ یہ جو ہے نا 6 حروف ہلکی لام اور را ملا کے کل 8 جاتی ہیں، ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، یہ آپ کو زبانی آنے چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ تنوین کے بعد ہم نے کہاں غنہ کرنا ہے کہاں نہیں، یہ میں آگے جا کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، جن کو نہیں سمجھ آیا تو اب اگر آپ یہ پڑھ لیں گے تو آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم 2 زبر میم 2 زیر میم 2 پیش من اچھا، میم کو جو ہے ایک الف کے برابر رک کر غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں پڑھیں گے من، اور دوسری بات اگر 2 زبر کے ساتھ الف آ جائے تو جوڑوں میں یہ نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، جوڑوں میں 2 زبر کا الف نہیں پڑھا جاتا، من، با 2 زبر با 2 زیر با 2 پیش بن، واو 2 زبر واو 2 زیر واو 2 پیش ون، منہ کو گول کر کے پڑھنا ہے، فا 2 زبر فا 2 زیر فا 2 پیش فن، سا 2 زبر سا 2 زیر سا 2 پیش سن، زال 2 زبر زال 2 زیر زال 2 پیش زن،
جیسے اوپر ترتیب، جس ترتیب سے اوپر والی تختی میں حروف آئے تھے نا، اسی ترتیب سے نیچے والی تختی میں حروف آ رہے ہیں۔ فا اور دال کا ایک ہی مخرج ہے، یہ چاروں حروف با سے ادا، ہونٹوں سے ادا ہونے والے ہیں، اور یہ جو ہے زبان کے کنارے کے ساتھ ادا ہونے والے، ان دونوں کو اکٹھا دیا، اور یہ جو ملتے جلتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ زوا، یہ جو ملتے جلتے بھی ہیں، زوادو زبر غن، زوادو زیر زن، زوادو پیش غن، غن غن غن، زادو زبر زن، زادو زیر زن، زادو پیش زن، زن زن زن۔ آج ہم ان 2 تختیوں کی کر لیتے ہیں، باقی میں آپ کو کل بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے، تجوید کا سیکھنا ہر انسان پر واجب ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کو لائک کریں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اچھا سا کمنٹ بھی کیجئے، تاکہ میرا بھی حوصلہ ہو کہ جو میں نے یہ کام شروع کیا ہے قرآن پڑھانے کا، تجوید سکھانے کا، یہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔